آپ سے مخاطب ہوں. جی ہاں، آپ ہی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے اور بنا سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ جب بھی موبائل پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے کسی بھی ملعون گستاخ کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جاتا، بلکہ جس بھی چینل کے ذریعے اور جس بھی رابطے کے ذریعے وہ ویڈیو آتی ہے، جو لوگ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کی آن لائن رپورٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو پھیلایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو روکا جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. آپ تمام حضرات، میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس بے ادب نے جو کہ بار بار گستاخیاں کرتا آ رہا ہے، اس نے جو تازہ بدتمیزی کی ہے تو اس کو بہت سارے مسلمان جو ہیں گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط طریقہ کار ہے. آپ جہاں سے ویڈیو آ رہی ہے اس چینل کو بلاک کیجئے، اس چینل کی رپورٹ کیجئے. گستاخ کے ساتھ مقدمہ درج کروانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چینل، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے خلاف بھی ایک FIR درج کروائیے تاکہ اس طرح کی گستاخی کی ویڈیوز جو ہیں ان کو روکا جا سکے. تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ شیئر نہیں کرنا ہے، رپورٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. کوئی قادیانی، کوئی مرزائی لابی کسی قسم کی انٹرنیٹ پر پوسٹ ڈال دے، گستاخی رسالت کی پوسٹ ہو، تو میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں اتنا وہ کافر اس گستاخی کو نہیں پھیلا رہا ہوتا جتنا انجانے میں ہمارا نوجوان پھیلا رہا ہوتا ہے. گستاخی پر مشتمل پوسٹ اپلوڈ ہوئی ہے، ہمارے مسلمان نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں دیکھیے ان کافروں نے یہ گستاخی کی، ہاں آگے بھیج دیجئے ان بے ایمانوں نے یہ گستاخی کی. مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم علماء سے پوچھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گستاخان رسول موجود تھے، وہ گستاخی کرتے، صحابہ کی تلواریں ان کو جواب دیا کرتی تھی. لیکن حدیث کی کتابیں کھنگال لیجئے، گستاخوں کی گستاخی کے الفاظ ہمیں نہیں ملتے. صحابہ کرام نے لا تذکر وطن سسما، نہ ان کا ذکر کیا ہے، نہ اس عبارت کو پڑھا ہے، نہ ان لفظوں کو پڑھا ہے، اس کو آگے شیئر نہیں کیا، آگے بیان نہیں کیا، آگے منتقل نہیں کیا. گستاخی کے لفظ دبائے ہیں، عظمت پیغمبر کو عام کیا ہے، گستاخی کے الفاظ دفن کر دیے ہیں، رسول اللہ کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی حرمت پر پہرا دیا ہے. پر آج ہم انجانے میں کافر کی سازش کا شکار ہیں. اس نے اپنی آئی ڈیز پر اتنے فالوورز نہیں رکھے، انہوں نے اپنی آئی ڈیز پر اتنے فرینڈز نہیں رکھے جتنے مسلمانوں کے ہیں، پر ہم انجانے میں اس کو شیئر کر کے ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ. میری گفتگو نعرے میں ضائع مت کیجیے، دعوت فکر سمجھیے. آپ آج بیٹھے ہیں، یہ عزم کر کے اٹھیں، گستاخی دیکھیں گے تو ڈیلیٹ کریں گے، شیئر نہیں کریں گے. اے اللہ کے بندو، آپ چاہتے ہو اس کے خلاف ایکشن ہو، جاؤ تھانے میں، ہمارے پاس قانون موجود ہے، آپ جائیں، قانونی کارروائی کیجئے، تھانے میں اس کے خلاف FIR درج کرا لیجئے. لیکن شیئر کر کے اس کی گستاخی کو اپنے لیے آخرت میں ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ اس کی گستاخ، میں بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں یہ نوجوانوں کی. ہم سمجھتے ہیں ہم اچھی چیز، نعوذ باللہ، ان نے وہ الفاظ لکھے، ہم نے اس کو شیئر کر دیا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں میں یوں نہیں ملتا.